اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے صراط میں۔ انشاءاللہ آج ہم درس حدیث کا 9واں دن مکمل کر لیں گے۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ آئیے اب درس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی عفان بھائی، آج ہم ایک نئی حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 4۔ پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع۔ آئیے عارف بھائی، یہ تو متن حدیث ہوا، اس کا ترجمہ کر لیتے تو بات کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ ابن شہاب نے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وحی کے رکنے کا حال بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس سے مرعوب ہو کر لوٹ آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھئے، بس لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے اور بتوں کے ترک پر قائم رہیے۔ پھر بکثرت وحی کا نزول ہوا اور لگاتار وحی آنے لگی۔ اس سے حدیث پاک پڑھنے کے بعد صاف واضح ہے کہ اس میں فترت وحی جو ہو گئی تھی، یعنی وحی کا جو نزول رکا ہوا تھا، اس حدیث پاک میں یہ ذکر ہے کہ وحی کا آنا پھر سے شروع ہو گیا، اور جو وحی شروع ہوئی آنا وہ سورہ مدثر سے شروع ہوئی۔ تو اس میں زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے نہیں۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، اگلی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ یہاں امام بخاری چوتھا باب ذکر کرتے ہیں، بابن۔ یہاں بھی امام بخاری نے نام نہیں ذکر کیا۔ اس میں بھی اس کا مطلب یہ ہوئے اس کا تعلق بھی پچھلے باب سے ہے، یعنی پچھلا باب بھی وحی سے تعلق تھا اس کا، اس میں بھی وحی کا بیان ہے، اس باب میں بھی وحی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نام نہیں ذکر کیا۔ آئیے حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه۔ یہ حدیث پاک کا متن ہوا۔ بھائی آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ امام
بخاری نے کہا کہ ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ بن ابی عائشہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ قرآن کے ساتھ عجلت میں یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حصول میں مشقت اٹھاتے تھے اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تمہارے لیے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کو ہلاتے تھے، اور سعید نے کہا میں اس طرح ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس کو ہونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹوں کو ہلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ قرآن کے ساتھ عجلت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا یعنی اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمے ہے، بس جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ حضرت ابن عباس نے کہا جبریل کے پڑھنے کے دوران آپ سنیں اور خاموش رہیں، پھر آپ کے لیے اس کو بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، یعنی پھر آپ کا اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد جب حضرت جبریل آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب حضرت جبریل چلے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن پڑھتے جس طرح حضرت جبریل نے پڑھا تھا۔ عفان بھائی، اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں کوئی ایسا سوال نہیں آیا، اور نہ میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کوئی سوال کی گنجائش رہ جاتی، کیونکہ اس حدیث پاک کے متن سے ہی صاف واضح ہے کہ اس حدیث پاک میں کیا ذکر ہے۔ کیونکہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے الفاظ کو بہو دہراتے تھے یا کبھی مشکل مباحث پہ سوال کر لیا کرتے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کے ساتھ عجلت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا وہ ہمارے ذمہ کرم میں ہے۔ اس کے بعد جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو خاموش رہ کر سنتے اور اس کو پرسکون ہو کر اطمینان سے سنتے۔